یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو قوا انفسکم و اہلیکم نارا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ وقودها الناس والحجارہ کہ جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے اس دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس آیت شریفہ کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کچھ تعلیم دینا چاہتے ہیں، کچھ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے انسانوں، یہ جو ہم نے تم کو مختصر سی زندگی دی ہے، یہ 60 سال 70 سال کی زندگی، مختصر سی زندگی، ختم ہو جانے والی زندگی، مٹ جانے والی زندگی، یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ فنا ہو جانے والی ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے، اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ 60 سال 70 سال وہ بھی مکمل یقین نہیں، مکمل بھروسہ نہیں کہ ہم 60 سال 70 سال آئے ہیں اس دنیا کے اندر تو اگر گزار کے جائیں گے ہی نہیں۔ بہت سارے ایسے بھی آئے ہیں اس دنیا کے اندر جو شادی سے پہلے ہی چلے گئے، نکاح بھی نصیب میں نہیں تھا، نہ ہو پائی، عین جوانی کی عمر میں جا چکی ہے اس دنیا سے۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں، ایسے بھی آئے جو جوان بھی نہیں ہو پائے تھے کہ یہاں سے چل بسے، اور بہت سارے ایسے بھی آئے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد ہی اس فانی دنیا کو چھوڑے ہیں، چھوڑ کے جانا پڑا ہے ان کو۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ایسے بھی اس دنیا کے اندر آئے ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے پھر چلے گئے، روح ان کی پرواز ہو گئی۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے فانی زندگی، یہ ہے ختم ہو جانے والی زندگی۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پڑ ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، انسان کو بہکانا چاہتا ہے، انسان کو اس ظاہری دنیا کے محبت میں پھنسا کر ایک بہت بڑی آنے والی زندگی سے انسان کو بھلانا چاہتا ہے، کیونکہ شیطان تو ازل سے ہی انسان کے جانی دشمن ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اکیلے جہنم میں نہیں جائیں گے، آدم کی اولاد کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے، تو اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ فانی زندگی، یہ فانی دنیا، یہ فانی رونق، یہ فانی دولت، یہ فانی شہرت، یہ فانی عزت، یہ فانی گاڑی، یہ فانی گھوڑے، یہ فانی بنگلے، یہ فانی پیسے، بینک بیلنس، شہرت، یہ وہ جتنی بھی اشیاء، جتنی بھی چیزیں اس دنیا کے اندر، یہ نقش و نگار، یہ چمک، یہ دمک، یہ رونق، یہ چہل، یہ پہل، یہ دن، یہ رات، یہ انسانوں کی آمد، یہ انسانوں کی یہاں سے جانا، یہ سب جو ہے فنا ہے، یہ دھوکے کا، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ یہ زندگی کیا زندگی ہے جہاں بیماری ہے، جہاں کے صحت کے پیچھے بیماری ہے، جہاں کے جوانی کے پیچھے موت کھڑی ہے،
جہاں کی عزت کے پیچھے ذلت ہے، جہاں دولت کے پیچھے غربت ہے، جہاں صحت کے پیچھے تنگ دستی ہے، لاچاری ہے، مجبوری ہے، جوانی کے پیچھے بڑھاپے ہیں، لاٹھی کے سہارے کے مجبور ہیں، جہاں جس زندگی میں ہر انسان کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، موت پیچھے کھڑی ہے۔ انسان بازار جاتا ہے، مارکیٹ جاتا ہے سامان کو لانے کے لیے، سامان خریدنے کے لیے، لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ جس دکان سے وہ سامان خرید رہے ہیں اپنے گھر کو لے جانے کے لیے، کل شادی ہے، جس گھر میں، جس دکان سے، جس مارکیٹ سے وہ سامان خوشی خوشی خرید کے لے جا رہے اپنے گھروں کو، تاکہ ہمارے گھروں میں خوشحالی آئے، خوشی کے ماحول ہو، لیکن انسان کو وہ معلوم گھڑی نہیں ہوتی ہے کہ اسی دکان سے کل اسی کے گھر کفن کے کپڑے بھی جانے والے ہیں اسی کے لیے۔ یہ شیطان نے انسان کو اس دنیا کی جال میں، محبت میں ایسا الجھا دیا ہے، ایسا پھنسا دیا ہے کہ انسان کو معلوم ہی نہیں پڑتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے کیوں تھے، ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا۔ انسان اپنی زندگی کے مقصد سے کوسوں دور چلے گئے ہیں، انسان بھول چکے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا۔ آج ہر انسان یوں سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اگر ہمارے پاس گاڑی ہو جائے، بنگلے ہو جائے، زمین جائیداد ہو جائے، بینک بیلنس ہو جائے، تجارت ہماری چمک جائے، دکان ہماری بن جائے، بنگلے ہو جائے، گاڑی ہو جائے، گھوڑے ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تو ہمیں آرام مل جائے گا، ہمیں سکون مل جائے گا۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر تو سکون ہے ہی نہیں، اور یہ ظاہری بات بھی ہے اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ ان اشیاؤں کے اندر، ان چیزوں کے اندر سکون نہیں ہے۔ اگر سکون ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر اے انسانوں، اگر تمہارے دل کو سکون مل سکتا ہے، اگر تمہارے دل مطمئن ہو سکتے ہیں تو صرف ہمارے ذکر کے ذریعے سے ہی ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی دوسری اشیاء سے، مال و متاع سے تمہارے ذکر، تمہارا دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ آج انسان دنیا کی مشغولی میں، دنیا کی محبت میں اس قدر پھنس چکے ہیں، ہر انسان چاہے غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، جو بھی ہو، آنکھوں سے اندھا ہو، کانوں سے بہرے ہو، پاؤں سے معذور ہو، جسم میں زخم ہو، بیمار ہو، لاچار ہو، کمزور ہو، ضعیف ہو، بوڑھے ہو، ہر انسان آج یہی کہتا ہے کہ ہمیں فرصت نہیں ہے۔ اگر آپ انہیں کہیں اللہ کے راستے میں نکلو، چلا لگا لو، 4 ماہ لگا لو، مسجد کی ترتیب پہ آ جاؤ، مسجد کے اعمال کو کھڑا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آؤ، مسجدوں کو آباد کرو، جوانوں سے، بچوں سے، بوڑھوں سے، تاجروں سے، ہر کاسٹ کے لوگوں کو مسجدوں سے جوڑو، مسجد کو مسجد نبوی کے طرز پہ لاؤ، تو ہی مسجدیں آباد ہوں گی۔ اور مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اس وقت مسجدوں کے 5 اعمال کو کھڑا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس دور میں، اس گئے گزرے وقت میں، زمانے میں، جس مسجد کے اندر اگر یہ جو تبلیغی 5 اعمال ہیں، اگر یہ مسجدوں کے اندر کھڑے نہ ہوئے تو مسجدیں آباد کبھی نہیں ہو سکتی، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، مسجدیں سنسان ہو جائیں گی۔ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے یہ مسجدوں کی یہ جو 5 اعمال ہیں،
اس کو کھڑا کرنا ضروری ہے۔ یہ 5 اعمال کھڑا ہوں گی تو مسجدیں بھر جائیں گی۔ جیسے جمعے کے روز ہماری مساجدیں بھری پڑی ہوئی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہماری مساجدیں بھر جائیں گی اگر یہ مسجد کی 5 اعمال کھڑے ہو جائے۔